الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک نہایت ہی جامع ارشاد کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان 70 شعبۃ، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں۔ ایک شخص جب ایمان قبول کر لیتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، مؤمن ہو جاتا ہے، تو اب اس پر کچھ تقاضے آتے ہیں، اس کے ذمے کچھ اعمال لگ جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، زندگی میں 1 مرتبہ حج اگر فرض ہوا ہے تو حج ادا کرو، یہ کرو وہ کرو، اس کام کو کرو اس کام کو کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، یہ مت کرو وہ مت کرو، اس کام کو مت کرو اس کام کو مت کرو۔ تو کسی چیز سے بچنا یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ ایک شخص زنا میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی عمل ہے، اور ایک شخص شدید تقاضے کے باوجود اپنے آپ کو زنا سے پیچھے کرتا ہے، پیچھے رکھتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔
جیسے نماز پڑھنا عمل ہے، نماز نہ پڑھنا بھی عمل ہے کہ نماز سے بھاگتا ہے. جیسے سچ بولنا ایک عمل ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا بھی ایک عمل. نماز پڑھنا ایک عمل، نماز نہ پڑھنا بھی عمل. تو شراب پینا ایک عمل ہے، اور تقاضے کے باوجود شراب سے بچنا یہ بھی ایک عمل ہے. سینما جانا، وہاں جا کر کے سینما دیکھنا یہ ایک عمل. اندر سے بہت تقاضا اٹھ رہا ہے مگر روکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اور سینما سے بچنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے، سینما سے بچنے کے لیے نیک صحبت میں چلا جاتا ہے، سینما سے بچنے کے لیے کتابیں پڑھنے لگ جاتا ہے، سینما سے بچنے کے لیے گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے کہ کسی طرح بھی اس سے بچ جاؤں. تو دیکھو، سینما سے بچنا یہ بھی ایک عمل ہے. تو ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان والے کو، صاحب ایمان کو، مومن کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس پر کچھ اعمال لاگو ہوتے ہیں کہ اعمال کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، بہت سارے اعمال. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم صاحب ایمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آئے گی آزمائشیں. کبھی ظلم و تشدد و بربریت کی شکل میں آزمائش آئے گی، اور کبھی آزمائش آئے گی فجر کی نماز میں سستی کی شکل میں. یہ بھی آزمائش ہے. راستے میں آپ چل رہے ہیں، دائیں طرف عورتیں، بائیں طرف عورتیں. یہ عورتوں کی جو کشش ہے، اندر سے جو ایک خواہش اٹھتی ہے کہ ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، یہ بھی ایک آزمائش ہے. سچ بولوں گا تو نقصان ہوگا، جھوٹ بولوں گا تو نفع دنیاوی اعتبار سے. یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ. اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں گا تو سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، اور اگر اس غلطی کو چھپاؤں گا تو اپنی عزت محفوظ رہے گی. آزمائش. ایمان قبول کر لینے کے بعد میرے بھائیوں اعمال کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان الذین آمنوا لہم جنات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات. جنت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد جو اعمال ان کے کندھوں پہ ڈالے جاتے ہیں، ان اعمال کے اس بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، اعمال کو ضائع نہیں کرتے، اعمال کو بجا لاتے ہیں. اب یہ اعمال کتنے ہیں؟ 1 2 3 100 200 300 1000 2000 3000 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. الایمان بضع و70 شعبۃ. ایمان قبول کرنے کے بعد انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن اعمال کو کر سکتا ہے وہ بے شمار ہیں. لا تعد ولا تحصى، انیومربل، بے شمار اعمال ہیں، بہت اعمال، اعمال ہی اعمال، اعمال ہی اعمال. فافضلها
قول لا الہ الا اللہ، یہ اعمال جو ہیں ان میں سے سب سے افضل اعلان کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل. وادناہا، یہ سب سے افضل. اس کے بعد ہزاروں لاکھوں اعمال ہیں بیچ میں جو انسان کر سکتا ہے. سب سے اخیر میں اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹانا. سب سے افضل تو اعلان کرنا اللہ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور سب سے ادنا، سب سے چھوٹا عمل، سب سے ہلکا عمل، سب سے آسان عمل کیا ہے؟ راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹانا. کیلے کا چھلکا گرا ہوا ہے، دیکھا کہ یہاں سے اگر کوئی بے خیالی میں گزرا اور بے خیالی میں کیلے کے اس چھلکے پر پاؤں رکھ دیا تو پھسل جائے گا، ہٹا دیا اسے. راستے میں گندگی دیکھی، اگر کوئی بے خیالی میں اس میں قدم رکھ دے گا تو اسے تکلیف پہنچے گی، اس کا جوتا گندا ہو جائے گا. چلو میں نے دیکھ لیا ہے تو میں اسے راستے سے ہٹا دوں، صاف کر لوں راستے کو. یہ بھی ایمان کے اعمال میں سے ہے، ایمان کے اعمال میں سے ہے. دیکھو ایک مومن جو ہے، ایک مومن دنیا کے لیے کتنا مفید ہے، کتنا بینیفیشل ہے، کتنا بڑا بینیفیکٹر ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو جائے، بشرطے کہ وہ سیکھے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اس کی شریعت اس سے کیا تقاضا کرتی ہے. اگر مسلم سوسائٹی ہو اور ہر مسلمان اس پر عمل کرے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اسے ہٹانا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان کے اعمال میں سے ہے. تو حکومت کا کتنا خرچہ کم ہو جائے گا، کتنا خرچہ بچ جائے گا پورے ملک میں. صفائی کرنے والوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس سے کہ ہر مومن یہ سمجھے گا کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان، توحید کا اقرار، سب سے اونچا عمل، سب سے بڑا عمل، اور سب سے آسان اور ہلکا اور چھوٹا عمل راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹانا. اینٹ پڑی ہوئی ہے، پتھر گرا ہوا ہے، کسی کو چوٹ لگ جائے گی، چلو ہٹا دیتے ہیں. یہ سب سے آسان اور ہلکا، یہ سب سے بڑا اور اونچا، ان کے درمیان ہزاروں اعمال ہیں، ہزاروں اعمال. اب کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایمان ہم نے قبول کر لیا، صاحب ایمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے شمار اعمال گلے میں پڑ گئے. ہمارے بیوی بچے بھی تو ہیں، ہمارا کاروبار بھی تو ہے، کمانا بھی تو ہے، اتنے سارے اعمال ہم اکیلے کیسے کریں گے؟ تو حق تعالی شانہ نے فضل فرمایا، ہم تو غلام ہیں، وہ ہمارے آقا. آقا کبھی بھی اپنے غلام سے یہ نہیں کہتا کہ یہ کرنا ضروری ہے اور یہ اگر کر لے گا تو ٹھیک، نہ کرے گا تو بھی حرج نہیں. کوئی آقا اپنے غلام سے یہ نہیں کہتا یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے. اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی غلام اگر نہیں کرتا جس میں آقا کا کوئی نقصان نہیں، مگر وہ چونکہ غلام ہے اور یہ آقا ہے اس لیے بڑی سرزنش کرتا ہے، نالائق کیوں یہ کام نہیں کیا، میں نے تجھے کہا تھا، میں نے آرڈر کیا تھا، کیوں نہیں کیا. مگر جو سب سے بڑے آقا ہیں، سب سے بڑے آقا، انہوں نے یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا، مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. کچھ فرض، کچھ واجب، کچھ سنت، سنت بھی مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اور کچھ مستحب، کچھ نفل.
نفل نہیں کیا کوئی حرج نہیں، مستحب چھوڑ دیا کوئی پکڑ نہیں، کوئی حرج نہیں کا مطلب کوئی پکڑ نہیں، حرج تو ہے اس لیے کہ ثواب چلا گیا، نفل چھوڑ دیا تو ثواب چلا گیا، مستحب چھوڑ دیا ثواب چلا گیا، نقصان تو ہے، حرج تو ہے مگر پکڑ نہیں، نفل چھوڑ دیا پکڑ نہیں، مستحب چھوڑ دیا پکڑ نہیں، سنت چھوڑ دی پکڑ نہیں، کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے، فرض چھوڑ دیتا ہے پکڑ۔ تو لاکھوں اعمال ایک انسان کر سکتا ہے، ہزاروں اعمال ایک انسان کر سکتا ہے، ان میں سے جو ضروری ہیں اور کمپلسری ہیں وہ اتنے جنہیں وہ انگلی پہ گن سکتا ہے، وہ جن کو چھوڑنے پر پکڑ ہوتی ہے وہ بہت کم، بہت کم۔ پورے دن میں 20 رکعت فرض ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، 6 ہو گئی، عصر کی 4، 10 ہو گئی، مغرب کی 3، 13 ہو گئی، عشاء کی 4، 17 ہو گئی، اور واجب عمل کے اعتبار سے فرض کے درجے میں ہے اس وجہ سے 20 ہو گئی، 20 رکعت فرض۔ اچھا اب دوسری پر آؤ، مستحب نمازوں پہ آؤ، مسنون نمازوں پہ آؤ، نفل نمازوں پہ آؤ، کوئی حساب نہیں ان کا، تحیت المسجد، تحیت الوضو، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، اور پھر اس کے علاوہ نفل چاہے پورا دن پڑھتا رہے سوائے مکروہ اوقات کے، کوئی حد ہی نہیں اس کی۔ بھائی زکات کتنی؟ سال میں 1 مرتبہ 2.5%، سال میں 1 مرتبہ 2.5%، اور اس کے علاوہ نفل کوئی حد و حساب نہیں، یتیم آ گیا اس پہ خرچ کر دیا، کوئی بیوہ آ گئی اس پہ خرچ کر دیا، کوئی طالب علم آ گیا اس پہ خرچ کر دیا، مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دیا، مدرسے کی تعمیر میں خرچ کر دیا، کسی جگہ کنواں کھدوا دیا، کسی بھوکے کو دے دیا، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اعمال جو ہیں بے شمار، مگر ان میں سے جو کمپلسری ہیں وہ نیومربل ہے، انیومربل نہیں، وہ گن سکتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ انیومربل بے شمار وہ ہیں جو کمپلسری نہیں، یہ اس آقا نے ہم پہ کرم فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص کمپلسری اعمال کو بجا لاتا ہے اور کمپلسری اعمال کو کرتا رہتا ہے، کمپلسری اعمال میں کوتاہی نہیں کرتا، یہ شخص اللہ کا ولی ہے اور یہ جنت کا مستحق ہے۔ کمپلسری مسنون اعمال سے دور رہتا ہے، مستحب سے بھی دور رہتا ہے، نفل سے دور رہتا ہے، مگر جتنے بھی فرض کام ہیں ان کو کرتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے سے بچنا فرض تو نہیں ستاتا، شراب پینے سے بچنا فرض تو نہیں پیتا، زنا سے بچنا فرض، زنا نہیں کرتا، چوری سے بچنا فرض، چوری نہیں کرتا، جھوٹ سے بچنا فرض، جھوٹ نہیں بولتا، نماز پڑھنا فرض، نماز پڑھتا ہے۔ کمپلسری اعمال ہیں جس کو آپ گن سکتے ہیں، جن کو گن سکتے ہیں، ان کا جو اہتمام کرتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کے نیچے کے سارے اعمال کو چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی شخص نیچے کے سارے اعمال کو کرتا رہے، سنتیں ساری ہیں اس کی زندگی میں، مستحب سارے ہیں اس کی زندگی میں، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام، مگر فرض کو چھوڑتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں اور یہ جنت کا مستحق نہیں، اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ ایک شخص پر رمضان المبارک میں سال کے اخیر میں 500 پاؤنڈ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کتنی؟
500 وہ نہیں خرچ کرتا، کہتا کہ ہم 500 پاؤنڈ نہیں ادا کریں گے، اور پورے سال میں 5 لاکھ پاؤنڈ للہ خرچ کرتا ہے نفل، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ جو نیچے کے کام نہیں کرتا، جو کمپلسری نہیں ہے، اور صرف کمپلسری کر لیتا ہے، وہ بچ جاتا ہے اللہ کی پکڑ سے، وہ نجات پا لیتا ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ متقی ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق۔ اور جو اوپر کے کاموں کو چھوڑتا ہے اور نیچے کے کاموں کو کرتا رہتا ہے، نیچے کے کاموں کو، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا الا یہ کہ اللہ فضل فرما دے۔ یہ میں نے کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے۔ اب آگے کام کی بات، آگے کام کی بات۔ 2 اصول ہمارے سامنے آ گئے۔ جو کمپلسری اعمال ہیں، ضروری اعمال ہیں، فرض اعمال ہیں، ان کو اگر کوئی کرتا رہتا ہے تو ولی ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے اور جنت کا مستحق۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پھر میں سنتوں کو کیوں پڑھوں، مسنون کاموں کو کیوں کروں، میں مستحبات کو اگر چھوڑتا رہوں تو کیا حرج، اور نوافل کا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ آج ایسا ہے، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو سنت سے بالکل بیزار، مستحب اعمال سے بالکل بیزار، نوافل سے بالکل دور، اور جو لوگ سنتوں کا اور مستحب اعمال کا اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو وہ استخفاف کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی سنتیں لے کر کے بیٹھے ہیں اس ماڈرن زمانے کے اندر۔ یہ عمامہ اور پگڑی نہ پہنے تو کیا دین میں نقصان آ جاتا ہے؟ یہ یورپ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں اور عمامہ پہن کر کے گھومتے ہیں، بلکہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ماڈرن زمانے میں یورپ میں رہ کر کے دسترخوان بچھا کر زمین پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اوپر والے اعمال اصل تو ہیں، جب اوپر والے اعمال اصل ہیں تو پھر نیچے کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ایک طبقہ وہ ہے۔ اور دوسرے طبقے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر اوپر والے اعمال اصل ہیں، اوپر والے اعمال اصل ہیں اور نیچے والے اعمال کوئی کرتا رہتا ہے اور اوپر کے اعمال نہیں کرتا تو اس کی پکڑ ہوگی، وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سے تو 5 وقت کی نماز پڑھی نہیں جاتی۔ جب 5 وقت کی نماز پڑھی نہیں جاتی تو کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو تھوڑی تلاوت کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ ہماری تو یوں بھی پکڑ ہونے والی ہے، لہذا تلاوت کیوں کریں؟ ہم تو جمعہ ٹو جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے کہ چلو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، تو کیوں پڑھیں؟ اس سے کہ اوپر کا معاملہ اگر صاف نہیں ہے تو نیچے کی چیز تو بچانے والی ہے نہیں۔ یہ 2 گروپ ہو جاتے ہیں، اور یہ خیالات جو دماغ میں ڈالتا ہے یہ شیطان ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ابھی آگے سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے گروپ سے جو صرف فرائض واجبات کا اہتمام کر کے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مسنون اعمال کی کیا ضرورت ہے، مستحب اعمال کی کیا ضرورت ہے، نفل اعمال کی کیا ضرورت ہے، جب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ان کی خدمت میں ہماری طرف سے گزارش یہ ہے کہ کیا دنیاوی امور میں بھی آپ کا یہی خیال ہے؟ دنیاوی امور میں یہی خیال ہے؟ آپ کی 300 پاؤنڈ کی تنخواہ ہے ہفتے کی، 300 پاؤنڈ آپ کا ویجز ہے، اور 300 پاؤنڈ انف ہے، انف، میں مور دین انف نہیں کہتا، انف۔ 300 پاؤنڈ سے بل بھی سارے پے ہو سکتے ہیں،
کپڑے بھی آ جاتے ہیں پوری فیملی کے، عمدہ عمدہ کھانا بھی، عمدہ عمدہ فرنیچر بھی، بہترین کارپیٹ، سب کچھ 300 پاؤنڈ میں آپ اپنی لائف کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ مگر اوور ٹائم کا چانس مل جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں تو یہ نہیں کہتے کہ ہماری ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، جو ضروری انکم تھا وہ تو ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں یہ نفل کی کیا ضرورت ہے؟ نفل، ایکسٹرا۔ نفل کا معنی ہی ایکسٹرا ہے۔ میرے والد مرحوم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نفل نفل، بھائی نفل کا اہتمام کرو، نفل تو آخرت میں نفع ہے، نفل تو آخرت میں نفع ہے۔ جب نفل کی ضرورت پڑے گی اور وہ نہیں ہوگی، اس وقت پتا چلے گا کہ نفل کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کبھی کبھی سفر میں اچھے لوگ، شریف لوگ، انگریز ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس 1 پاؤنڈ کی کوئن ہے، 1 پاؤنڈ کی کوئن ہے، اور چہرے کے اوپر نظر آتا ہے کہ یہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نوبل فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اسے بیچارے کو شرم آ رہی ہے پیسہ مانگتے ہوئے، مگر کار پارک سے نکلنے کے لیے جیب میں ادھر ادھر ٹٹول کے دیکھا تو صرف 4 پاؤنڈ نکلے، اور ضرورت 5ویں کی بھی ہے، اب وہ 1 پاؤنڈ مانگ رہا ہے۔ دنیا میں میرے بھائیو شریف آدمی 1 پاؤنڈ مانگنے کے لیے نکلتا ہے، 1 پاؤنڈ، تو آخرت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا حشر ہوگا؟ چلا جاتا ہے کچھ لینے کے لیے، کاؤنٹر پہ رکھ دیا، اس نے کہا کہ 5 پاؤنڈ and 15 پینس، اب دیکھا تو صرف 5 پاؤنڈ کی نوٹ ہے، 5 پاؤنڈ کی نوٹ، 15 پینس کی کیا حیثیت؟ مگر اب ادھر ادھر دیکھتا ہے اور توقع کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پھر مانگتا بھی ہے کہ can I have 15 پینس please؟ دنیاوی معاملات میں تو ایسا کبھی نہیں سوچتے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ضروری نہیں، وہاں جتنا بھی آتا ہے لے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، غور سے سنیں، دوسری بات کہ اگر آپ جو اعمال کر رہے ہیں، فرائض، واجبات، ضروری اعمال، جن کی بنیاد پہ آپ ولی بن سکتے ہیں، جن کی بنیاد پہ آپ متقی بن سکتے ہیں، جن کی بنیاد پہ آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، یہ کھرے ہیں یا کھوٹے؟ یہ کھرے ہیں یا کھوٹے؟ اللہ کے یہاں مقبول ہیں یا مردود؟ اس کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے؟ جب آپ کے پاس چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو آپ ایسا سمجھ کر کیوں بیٹھ گئے ہیں کہ میں تو فرائض کا اہتمام کر رہا ہوں، ضروری اعمال کر رہا ہوں، لہذا میں آخرت میں نجات ہی پالوں گا؟ نہیں میرے بھائیو، یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، حق تعالی شانہ جب پکڑ کرنے پہ آتے ہیں تو بڑے بڑے اعمال میں پکڑ فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے اعمال میں پکڑ فرما دیتے ہیں کا کیا مطلب؟ نامہ اعمال میں زنا بھی نہیں، نامہ اعمال میں شراب بھی نہیں، نامہ اعمال میں چوری بھی نہیں۔ اللہ تعالی شانہ اس فرض نماز کو پکڑ کا ذریعہ بنائیں گے جو صف اول میں کھڑے ہو کر کے پڑھی تھی۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتے ہیں اس فرض نماز کو جو صف اول میں پڑھی تھی، اللہ کہیں گے کہ اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ اگر کسی کو یقین ہے اور روزانہ اوپر سے وہی اترتی رہے، کوئی طریقہ ایسا ہو کہ بھائی آ کر کے فرشتہ کہتا جاوے کہ گزشتہ کل جو کچھ تم نے بھیجا ہے سب مقبول، آج بھی جو کچھ بھیجا سب مقبول، آج بھی جو بھیجا سب مقبول، تو آرام سے بیٹھا رہے۔ اس میں بھی یہ ہے جو پہلا پوائنٹ کہا کہ بھائی جو ضروری اعمال ہیں اس سے جو جنت ملے گی تو اس کے ساتھ مسنون اعمال کو بڑھاؤ، پھر مستحب اعمال کو بڑھاؤ، پھر نفل اعمال کو بڑھاؤ، تو جنت بہت بڑھیا ہو جائے گی، جنت بہت بڑھیا ہو جائے گی۔ یا دنیا کا حال تو یہ ہے کہ ہائی فیلڈ میں طبیعت گھبراتی ہے، مورگیج سے فارغ ہو گیا، خون پسینہ ایک کیا اور بڑی مشکل سے ادا کیا، مگر یہ جو ٹینشن میں رہا 10 15 20 سال تک،
اس ٹینشن کو فوراً بھول جاتا ہے اور اب آگے کی سوچتا ہے کہ یہاں سے اب ایونگٹن جانا چاہیے، وہاں کے گارڈن بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پوچھو ایونگٹن والوں کو کہ جن گارڈنوں کو دیکھ کر کے ایونگٹن میں گئے تھے اس گارڈن میں بیٹھنے کا تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ یہاں 12 مہینے سے 6 مہینے تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا گارڈن میں، اور باقی جو 6 رہ جاتے ہیں بلکہ 4، ان 4 میں سے کس کے پاس وقت ہے کہ وہ بیٹھے؟ اور اگر کسی کے پاس وقت ہے تو کس گھر میں فیملیوں میں اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے 5 منٹ کے لیے بھی تیار ہوں؟ بیوی شوہر کو دیکھ کر کے کتراتی ہے اور شوہر بیوی کو دیکھ کر کتراتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں محبت ہے تو ماں باپ اولاد کو دیکھ کر کتراتے ہیں، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر کتراتے ہیں۔ بہو آ جاتی ہے تو ساس سے نہیں بنتی، ساس کی بہو سے نہیں بنتی، مگر پھر بھی شوق ہے۔ یہ جو 10-15 سال کا ٹینشن تھا، شوق ہوتا ہے کہ نہیں آگے جانا چاہیے، تو اس کے لیے سیونگ کرو۔ اس میں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی جتنی ضرورت ہے وہ تو پوری ہو گئی۔ ہائی فیلڈ میں 2.5 بیڈ روم کا گھر ہے، ایک سٹنگ ہے، ایک لیونگ ہے، ایک کچن ہے، کافی ہے، یہاں کوئی نہیں سوچتا۔ اور جنت کے معاملے میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ، یہاں کا تو یہ حال ہے کہ پتہ نہیں ہائی فیلڈ سے نکل کر ایونگٹن میں گھر خریدنے کے بعد اس میں ایک رات سو بھی سکے گا یا نہیں۔ میرا ایک ملک کا سفر ہوا تو وہاں ایک بہت بڑا مینشن ہمیں دکھایا گیا، بہت بڑا بہترین مکان، پرکشش۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ عجیب واقعہ ہے اس کا۔ تو کہا بھئی کیا؟ تو کہ جس بڑے میاں نے یہ گھر بنوایا اس کے پیچھے مہینے خرچ کیے، اور پوری زندگی جو کمائی تھی وہ یہ کہتے تھے سب کو کہ بس اب تو بہت کام کیا، اب ریٹائرڈ ہونے کا وقت آیا، یہ ہماری زندگی کا آخری مشن ہے، یہ گھر تیار ہو جائے، اس میں راحت سے رہیں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ گھر تیار ہو گیا، ظہر کی نماز کے بعد سب کو مدعو کیا، جمعہ کی نماز کے بعد کہ بھئی دعا کے لیے آنا، امام صاحب کو، بزرگ کو بلایا، جمعہ کی نماز کے بعد دعا۔ اور میرے بھائیوں، اس گھر میں منتقل ہونے سے پہلے اللہ نے جمعہ کی نماز سے پہلے ہی انہیں اپنے یہاں بلا لیا۔ کیا بھروسہ اس زندگی کا، کیا بھروسہ اس زندگی کا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں، مگر اس کے لیے تو ہم کبھی گیو اپ نہیں کرتے کہ نہیں یہاں سے ایونگٹن جانا ہے، اور پھر ایونگٹن سے اور آگے اوڈبی، پر پتہ نہیں اوڈبی سے بھی آگے کچھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ ایونگٹن میں رہو، اوڈبی میں رہو، ہائی فیلڈ میں رہو، ٹیرس میں رہو، ٹیرس سے نکل کر سیمی ڈیٹاچ میں جاؤ، سیمی ڈیٹاچ سے لے کر پھر ڈیٹاچ میں جاؤ، چھوٹے گارڈن والے میں رہو، بڑے گارڈن والے میں رہو، یہ جتنی ترقی کر رہے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، آخری منزل قبرستان ہے، آخری منزل قبرستان۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی یہاں سے ایونگٹن کا اسٹیشن بنائے گا، ایونگٹن سے اوڈبی کا اسٹیشن بنائے گا اور اوڈبی سے قبرستان جائے گا، اور کوئی دنیا پر قناعت کر لے گا کہ جتنا اللہ نے دیا ہے کافی ہے، ہائی فیلڈ پر قناعت کر کے یہاں سے سیدھا قبرستان میں جائے گا۔ جانا وہی ہے، ہماری آخری منزل وہ ہے۔ جس نے اس منزل کے لیے تیاری کر لی وہ کامیاب، اور جو دنیا کی منزلوں کے لیے تیاری میں لگا رہا اور آخرت کی منزل کے لیے، قبرستان کی منزل کے لیے تیاری نہیں کی، وہ دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر لے وہ ناکام۔ نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ اور جس گھر میں دنیا کی جتنی محبت ہوگی، جس گھر میں، میرے الفاظ سنو میرے بھائیوں، جس گھر میں دنیا کی جتنی محبت ہوگی، یاد رکھو مرنے کے بعد اس گھر والے میت سے اتنے ہی زیادہ غافل رہیں گے، اس سے کہ دنیا کی محبت کا ماحول ہے، وہ دنیا میں پڑ جائیں گے آپ کو دفن کرنے کے بعد،
اور جس گھر میں دنیا سے بے رغبتی کی جتنی فضا ہوگی، میت کے مرنے کے بعد اس گھر والے میت کو اتنا ہی زیادہ یاد کریں گے. اس سے کہ جہاں فکر آخرت ہوگی وہ ہر وقت سوچتے رہیں گے کہ پتہ نہیں میرے باپ کا کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں میری ماں کا کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں میری بیوی کا کیا ہو رہا ہوگا. اس لیے دین بڑی نعمت ہے، دین سے تعلق بڑی نعمت ہے، دین کی فکر بڑی نعمت ہے، آخرت کی فکر بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، موت کی فکر بڑی نعمت ہے، موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ بڑی نعمت. تو یہ اوپر والے حضرات کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی قناعت نہ کریں اس پر کہ بھئی ہم فرض ادا کر رہے ہیں، جو ضروری اعمال ہیں وہ کر رہے ہیں، تو نیچے والے اعمال نہیں ہوئے تو کیا حرج ہے. نہیں، یہ اگر کریں گے تو اوپر والے اعمال اگر اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں تو نیچے والوں کے ساتھ بڑھیا جنت ملے گی، اونچی ولایت ملے گی، اللہ کا خاص قرب ملے گا. جنت کی بھی کیٹیگری ہے. اور اوپر والے اعمال میں اگر کچھ کوتاہی کمزوری ہوگی تو یہ نوافل اور مستحبات سے اس کی کمی کو پوری کر لیا جائے گا. اور یہ بات جو میں نے کہی وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ جب پکڑ کرنے پہ آتے ہیں تو یہ بڑے بڑے اعمال جو کیے ہیں ان میں بھی اللہ کوئی منو کی فقط حلق، اللہ نے جس کا انٹروگیشن کیا، کوشچن کیا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا ولی اگر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اسے کھڑا کر دے اور یہ فیصلہ کر لے کہ اس کی پکڑ کرنی ہے، بھئی دنیا کا چھوٹا موٹا لوئر جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے میں چھوٹنے نہیں دوں گا اور وہ الٹی سیدھی کر کے کسی طرح اسے پکڑ لیتا ہے تو احکم الحاکمین ہے. احکم الحاکمین، انہیں الٹی سیدھی کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ان کا علم محیط، ہر نقطے سے واقف، زندگی کے ہر سیکنڈ سے واقف. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے ولی، کبار اولیاء میں سے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. انتقال ہو گیا تو مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بایزید کیسے گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں، بس ذرا مشکل مرحلہ پیش آیا مگر اللہ نے فضل فرمایا اور نکل گیا. مشکل مرحلہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، میری روح کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ بایزید میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہا کہ میں نے سوچا کہ میں نماز پیش کروں. میرے بھائیو، یہاں اس دنیا میں ہمیں اپنی نماز بہت اچھی لگتی ہے، اپنے روزے بہت اچھے لگتے ہیں، اپنی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اور نفس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ ہمیں آنکھ بند کر کے اسیس کرنے ہی نہیں دیتے کہ میری نماز میں کیا خرابی ہے، میرے روزے میں کیا خرابی. مگر وہاں تو نماز ہمارے سامنے ہوگی، ہمیں نظر آئے گا کہ کیا ہے اس میں. تو کہا کہ میرے دل میں خیال آئے کہ نماز پیش کروں، نماز. مگر کہا کہ جب نماز کو دیکھا میں نے کہ نماز کو پیش کروں اللہ کی بارگاہ میں، تو نماز میں تو مجھے کھوٹ ہی کھوٹ نظر آئی. اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. یہ کون کہتا ہے؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی. تو پھر سوچا کہ روزے پیش کروں. جب روزے میں نے نکالے نامہ اعمال سے کھوٹے، اس میں بھی کوتاہی نکلی. اچھا بھائی زکات، اس میں بھی وہی، حج اس میں بھی وہی. بالآخر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میرے اعمال میں سے کوئی عمل اس قابل نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. اب تو ایک ہی چیز ہے کہ میں اللہ سے یہ کہہ دوں کہ اے اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں توحید کو پیش کر رہا ہوں. بھائی توحید سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور توحید میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے؟ توحید اللہ کو ایک ماننا. تو میں نے سوچا کہ سارے ہی اعمال میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں توحید پیش کر دوں، اس لیے کہ توحید میں تو کوئی گڑبڑ نہیں. میں ہر چیز میں اللہ ہی کو بڑا مانتا تھا.
تو میں نے بہت ادب سے کہا کہ اللہ آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں آپ کی توحید پر ایمان رکھتا تھا، توحید کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ حق تعالی شانہ نے ڈانٹا، مجھے ڈانٹا، اور حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ایسی نکمی چیز ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ توحید میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کی توحید میں اور آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ اعمال تو بہت کمزور ہیں مگر توحید ٹھیک ہے، ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، ایک نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ ادنا مسلمان بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ ایمان ٹھیک ہے، کیا شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسی توحید لے کر آئے؟ تو کہا کہ ہم خاموش، ادب سے کھڑے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمائے اذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات کو یاد کرو۔ تمہیں اپنی توحید پہ ناز ہے اور ہماری بارگاہ میں توحید پیش کر رہے ہیں۔ توحید، اذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات کو یاد کرو۔ کہا کہ چونک گیا، میں چونک گیا اور خیال یہ آیا کہ بس اب تو پکڑے گئے، جب توحید بھی کام کی نہیں تو اب نجات کیسے ہوگی؟ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ یہ دودھ والی رات کیا ہے؟ یہ دودھ والی رات کیا ہے؟ تو کہا کہ میں قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک رات ہمیں پیٹ میں درد شروع ہوا، علاج معالجہ کیا مگر کارگر نہیں، دعائیں کی کارگر نہیں۔ وہ درد بڑھتے بڑھتے اتنا شدید ہو گیا کہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ طبیب کو بلایا گیا یا طبیب کے پاس ہم چلے گئے۔ طبیب نے جب ہم سے پوچھا کہ خیریت تو ہے، کیا ہوا تمہیں؟ تو کہا کہ ہم نے انہیں بتایا کہ آج عشاء کی نماز کے بعد سے ہمارے پیٹ میں آہستہ سے درد اٹھا اور یہ بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا، اور اس وقت ہماری زبان سے یہ نکل گیا کہ آج ہم نے دودھ زیادہ پی لیا تھا، شاید یہ درد اس دودھ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو کہا حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ تم تو ہماری توحید کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اس کا ہمارے پاس عقیدہ تھا، اور اس رات تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹ میں درد دودھ کی وجہ سے ہوا ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی ایسی توحید ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں؟ سوچو میرے بھائیو، سوچو، وہ حضرات سوچے جن کے ذہنوں میں ایسا ہے کہ بس کافی ہے، کیا کافی ہے؟ فرض کافی ہے، ضروری اعمال کافی ہے۔ اللہ پکڑ کرنے پہ آئے تو اتنے بڑے ولی کی پکڑ کرنے، ایسے موقع پر کیا کام آ سکتا ہے؟ جی اللہ کا فضل متوجہ ہوگا کسی چھوٹی موٹی نیکی سے۔ تو بڑے حضرات جو ہیں وہ ضروری اعمال کے علاوہ مسنون اعمال بھی کریں، مستحب اعمال بھی کریں، اور نوافل کا بھی اہتمام کریں جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، یہ سمجھ کر کہ پتہ نہیں ہمارے بڑے اعمال، اوپر والے اعمال قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں، اور اگر قبول ہو رہے ہیں تو بہت اچھا، اور زیادہ اونچی جنت ملے گی۔ اور وہ نیچے والے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فرائض کا اور ضروری اعمال کا اہتمام نہیں ہوتا اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا، ولی نہیں بن سکتا، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، تو پھر نفل کا کیا فائدہ، مستحب کا کیا فائدہ؟ تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کسی بڑے عمل پر پکڑ کر کے جہنم میں داخل کر سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ایک طرف رکھ کر کسی چھوٹی سی نیکی پہ بخشش فرما کر جنت میں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں سے فرائض کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، واجبات کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، وہ کوشش کریں ڈر کر کہ اصل تو یہ ہے اگر میں نے یہ نہیں کیا تو پکڑ ہو جائے گی، مگر ان میں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرتا رہوں، اور نیچے میں سے بھی جو کچھ ہو وہ میں کروں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی عمل بہانہ بن جاوے۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق تعالی شانہ کی رحمت بہا، بہت زیادہ کو
नामी जोयत, बहुत ज्यादा को तलाश नहीं करती। रहमत हक बहाना मी जोयत, हक ताला शानू की रहमत बहाना तलाश करती है। बहुत आमने बहाना 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 कहते हैं कि मैं लरस गया कि अब तो पकड़े गए, जब तौहीद में ही खोट और बाकी सारे अमाल को तो मैं देख चुका हूं, खोटे ही खोटे, अब पकड़े गए, जहन्नम के सिवा कोई अब दूसरा रास्ता नहीं। तो कहा कि बायजीद तौहीद तो तुमने देख ली, तुम्हारी तौहीद देख ली, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे एक अमल की वजह से जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। ये छोटे छोटे अमल क्या काम आएंगे? एक अमल की वजह से जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। कौन सा अमल है अल्लाह? आपको हमारा कौन सा अमल पसंद आ गया? कहा कि एक रात तुम तहज्जुद के लिए उठे, और तहज्जुद के लिए उठे वुजू करके, तुम्हें सर्दी बहुत महसूस हो रही थी, ठंडी रात थी, तो तुमने इधर उधर अपनी कम्बल को तलाश किया, और जब तुम्हारी नजर कम्बल पे पड़ी और यूं करके कम्बल को पकड़कर खींचने ही वाले थे कि तुम्हारी नजर पड़ गई कि उस कम्बल में तो एक बिल्ली सोई हुई है और उसने कम्बल को अपने ऊपर डाल रखा है। तुम्हारी नजर बिल्ली पे पड़ गई, यूं पकड़ लिया आपने और यूं खींचने ही वाले थे कि बिल्ली पे नजर पड़ गई। बिल्ली पे जब नजर पड़ी तो तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि जैसे मैं मखलूक हूं, ये भी मखलूक, और जैसे मुझे ठंडी महसूस हो रही है, इसे भी ठंडी महसूस होगी, और फिर ये नींद में है, इसे मैं जगाऊंगा तो इसे तकलीफ होगी। तो तुमने उसे छोड़ दिया और ऐसे ही नमाज में खड़े हो गए, और फिर ऐसे ही फजर की नमाज पढ़ने के लिए चले गए। क्या तुम्हारा ये अमल तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता, और तुमने ये अमल सिर्फ मेरे लिए किया था। ये बायजीद तुम्हारे सारे अमल खोटे हैं, मगर इस एक अच्छी नेकी की वजह से मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। ये अमल फर्ज नहीं था, ये अमल वाजिब नहीं था। देखो काम आ गया कि नहीं? इसीलिए मेरे वालिद मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, अजीब अजीब बातें उनकी है। वो ये फरमाया करते थे, जब बुढ़ापे में वो अमल में कमी नहीं कर रहे थे, बुढ़ापे में घुटनों में दर्द है, रुकू में जाने में तकलीफ, सज्जे में जाने में तकलीफ, मगर अपने अमल को नहीं छोड़ते थे। नवाफिल का वही एहतिमाम, तहज्जुद का वही एहतिमाम, नमाज बाजमात का वही एहतिमाम, जनाजों में शिरकत का वही एहतिमाम, ताजियत के लिए जाना, इयादत के लिए जाना, बर्फ हो, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो। तो मैंने एक मर्तबा कहा कि शरीयत मुतहरा ने बहुत सारी गुंजाइशें रखी हैं, आप अपने ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों कर रहे हैं? और फिर जो शख्स सेहत के जमाने में, जवानी के जमाने में नेक अमाल करता है और बुढ़ापे की वजह से और बीमारी की वजह से वो उन अमाल को नहीं कर सकता, तो हदीस में तो आता है कि सवाब मिलता ही रहता है उसको। तो आप इतनी ज्यादा मशक्कत क्यों बर्दाश्त करते हैं? आप जब मौसम बाहर खराब हो, नमाज घर में पढ़ लिया करो। तो सुनते रहे, इसलिए कि इल्म का बहुत एहतराम फरमाते थे। ये हमारे वालिद साहब की खुसूसियत थी, इल्म का बहुत एहतराम फरमाते थे। हाफिज कुरान का, आलिम दीन का, मुफ्ती का, कोई भी साहिब इल्म हो, बिल्कुल जवान बच्चा भी अगर आलिम दीन उनके सामने आकर के बैठ जावे तो अदब से बैठ जाते थे, अदब फरमाते थे। हमारे घर में भी जब हम मिशकात शरीफ में पहुंच गए और हदीस हमने शुरू कर दी पढ़नी, तो जब हम अगले कमरे में बैठे हुए होते थे तो बगैर जरूरत के बोलते नहीं थे। कोई आता था उठने के लिए, बैठने के लिए, तो हम बातूनी आदमी, हमारी बात चलती रहती थी। वो टेक लगा करके बैठने के भी आदी नहीं थे। आखिर तक तकिया लगाकर, टेक लगाकर जमीन पर ही बैठते थे। बिस्तर भी जमीन पर था, सोते भी जमीन पर थे, बेड पर नहीं सोते थे, जमीन पर सोते थे, और बैठते भी वहीं थे, और उनका बिस्तर भी जो है वो दीवार से दूर था, तो टेक लगाकर नहीं बैठते थे। 73 ईयर्स तक उम्र पाई उन्होंने अंग्रेजी एतबार से, और इस्लामी एतबार से 75, 76, मगर फिट हेल्थी थे। तो इस तरह बैठे रहते, 4 जानू बैठते थे और ऐसे हाथ दबा करके बैठे रहते थे और देखते रहते थे। कोई मुझे मिल रहा है, मैं बात कर रहा हूं, कोई मुझे कुछ पूछ रहा है, खुश होते थे, बोलते नहीं थे। क्यों भाई? इससे कभी मिशकात शरीफ पढ़ रहा है, यानी हदीस पढ़ रहा है, एहतराम इसका।
اس قدر. تو بولے نہیں. جب میری طرف سے بہت زیادہ شدت ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا حق تعالی شانہ کے یہاں اعمال کی وجہ سے اور اعمال کی کثرت کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوگی. میری مغفرت اللہ کے فضل سے ہوگی, اللہ کے فضل سے ہوگی. اور اللہ کا فضل, یہ میرے بھائیو بہت گہری بات ہے جو حق تعالی شانہ اپنی طرف سے قلوب پر القاء فرماتے ہیں. بہت گہری بات. اور حق تعالی شانہ کا فضل کسی عمل کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کسی عمل کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہے. اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں, بخشش ممکن نہیں. اور اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے عمل کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے. اور میری عمر 70 سال ہو گئی ہے, مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کا فضل میری طرف متوجہ ہو سکتا ہے وہ عمل میرے نامہ اعمال میں جا چکا ہے یا نہیں. اور یہ مرتے دم تک معلوم نہیں ہو سکے گا. اس لیے آخری وقت تک میں تو سارے اعمال کو جتنا مجھ سے ہو سکے کرتا ہی رہوں گا. اخیر تک اوابین کا اہتمام, اخیر تک تہجد کا اہتمام, اخیر تک تحیت الوضو کا اہتمام. ہم نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سفر میں, حضر میں, بیماری میں, صحت میں کبھی نہیں دیکھا کہ وضو فرماتے تھے اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو نہیں پڑھتے تھے. کبھی نہیں دیکھا ہم نے. جب بھی دیکھا وضو کیا فوراً وضو کر گئے. اور اتنا زیادہ احترام کہ وضو کرتے ہوئے کبھی ہم نے ان کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ ہمارے ساتھ نہ ہماری والدہ کے ساتھ. وضو کرتے ہوئے ایک ان کے اوپر ایک دھن سوار ہو جاتی تھی کہ اب میں اللہ کے دربار کے لیے تیاری کر رہا ہوں. سیریس ہو جاتے تھے, بالکل ان کا چہرہ سیریس ہو جاتا تھا. اور وضو کرتے کرتے جو ہے دعائیں کرتے تھے, پڑھتے تھے, جو کچھ بھی ان کا معمول ہوگا. تو میرے بھائیوں, میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے آج کی نشست سے, سب سے پہلی بات جو حضرات ضروری اور فرض اور کمپلسری اعمال میں کوتاہی کر رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے نوافل اور مستحبات اور مسنون اعمال پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہ رہیں, اس لیے کہ یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے. اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو گئے کام سے. اس لیے کوشش کرو کہ یہ جو نوافل ہے, یہ جو مستحب ہے اور یہ مسنون اعمال ہے یہ بھی رہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی اہتمام کرو, ضروری اعمال کا بھی اہتمام کرو. مگر اگر ضروری اعمال کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے کوشش کے باوجود, تو اس کی وجہ سے مایوس ہو کر سنتوں کو مت چھوڑو, مایوس ہو کر نوافل کو مت چھوڑو, مایوس ہو کر نفل کو مت چھوڑو. فرائض کا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوشش کرو, فرائض کی, واجبات کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے کوشش کرو. گناہوں سے بچنے کے لیے خون اور پسینے کو ایک کر دو. مگر وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, دونوں صورتوں میں چھوٹے موٹے جس عمل کی جس وقت توفیق مل جائے, موقع مل جائے, ضرور کر لو. اس لیے کہ اللہ کے یہاں پتہ نہیں کون سا عمل بہانہ بن جاتا ہے, بہانہ بن جائے. حدیث شریف میں ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا, تفصیل میں جانے کا اب موقع نہیں ہے. کیا تذکرہ فرمایا کہ ایک درخت تھا, جس کی درخت تھا راستے کی سائیڈ پر, اور اس کی ٹہنی, اس کا برانچ جو ہے یوں راستے پر نکلا ہوا تھا. اب گھوڑے کے اوپر کوئی جاتا تھا, اونٹ کے اوپر کوئی جاتا تھا تو گر جاتا تھا اندھیرے میں. تو ایک شخص جا رہا تھا دن کو, اس کی نظر پڑی تو اس نے خیال کیا کہ شاید اس کی وجہ سے تو کسی کو تکلیف ہوتی ہوگی. وہ اتر پڑا اور اتر کر کے اس نے وہ ٹہنی اور وہ برانچ کاٹ دیا. حق تعالی شانہ نے اس ایک عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بہت مجاہدے کیے, بہت ریاضتیں کی, بہت عبادتیں کی, مگر بھئی کیا کام آیا؟ تو کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں جو تہجد کے وقت پڑھتا تھا وہ کام آ گئی. بہت کام کیے دین کے, مگر کیا کام آیا؟ وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں جو رکعات کننا نصلیھا, وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں جو تہجد کے وقت پڑھتے تھے وہ کام آ گئی.
ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، ان کو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا تو خواب میں کسی نے دیکھا تو کہا کہ سارے اعمال ادھر ادھر ہو گئے. اس سے کہ اللہ جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے، اور اللہ پکڑ کیوں کرتا ہے ایسے لوگوں کی پکڑ اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں دکھائیں کہ میرے فضل کے بغیر بڑے سے بڑا آدمی بھی نجات نہیں پا سکتا، اور میں جب فضل کرتا ہوں تو چھوٹے سے عمل پہ نجات دے دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ سارے اعمال ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر. کہا پھر بخشش کیسے ہوئی؟ تو کہا بخشش اس طرح ہوئی کہ کچھ لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے جو ہے سوچ میں پڑ گیا. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ پین ایسی پکڑ کے آدمی سوچتا ہے کہ آگے کا سینٹنس میں کیا لکھوں. تو کتاب لکھ رہا تھا تو ایسا سوچ رہا تھا، سوچ کر کے جب وہ بات میرے ذہن میں آ گئی اور آگے لکھنے کے لیے ایسی پین میں کرنے والا تھا کہ میری نظر پڑ گئی کہ پین کے اوپر جو انک ہے، روشنائی، اس انک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اور مکھی جو ہے چوس چوس کر انک کو پی رہی ہے، اپنی پیاس بجھا رہی ہے. تو کہا میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یوں کرتا ہوں لکھنے کے لیے تو یہ اڑ جائے گی اور اس کی پیاس باقی رہ جائے گی. تو میں نے 2-3 سیکنڈ کے لیے، 10-15 سیکنڈ کے لیے اس کا انتظار کیا کہ یہ پی لے اور پی کر کے خود بخود اڑ جاوے، اس کے بعد ہی میں لکھوں گا. کہا اللہ نے مجھے کہا کہ مجھے تیری وہ نیکی بہت پسند آ گئی، جا میں نے تیری بخشش فرما دی. ایک عورت بہت دھیان سے اذان کو سنتی تھی، اذان ہوتی تھی تو سب کو خاموش کر دیتی تھی، اذان کو سنتی تھی، اور اذان سنتی تھی احترام سے، اذان کا احترام کرتی تھی. بس موت کے وقت وہ کہنے لگی ان هذين الرجلين يقولان لي ادخلي من اي ابواب الجنه شئت. کہا کہ یہ دو آدمی، عربی میں بول رہی تھی، حالانکہ انڈیا کی رہنے والی، دیہات کی رہنے والی، وہ عربی میں کہہ رہی تھی کہ یہ دو آدمی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا. دیکھا آپ نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات. جی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ راستے میں چل رہے ہیں، ایک ورق دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا یا اللہ لکھا ہوا تھا. شرابی کبابی، انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کر کے یوں کر کے صاف کیا، بوسا دیا، آنکھوں کو لگایا، گھر آئے اور گھر آ کر کے اسے ایک جگہ پر رکھا. بازار میں چلے گئے، بازار میں جا کر کے ایک بہت ہی اچھا کپڑا خریدا، خوشبو خریدی، کپڑا خرید کر کے خوشبو اس میں لگائی، اور اس کے اندر وہ اللہ کا نام والا وہ جو ٹکڑا تھا کاغذ کا وہ رکھا، اور جو لپیٹ کر کے اونچی جگہ رکھ دیا اور سو گئے. تو خواب میں دیکھا، خواب میں ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ طیبت اسمی یا بشرو، اللہ کی طرف سے پیغام، یا بشرو، اے بشر طیبت اسمی، تو نے میرے نام کا احترام کیا، تو نے میرے نام کا احترام کیا. لو طیبنک فی الدنیا والآخرہ، میں تیرے نام کا دنیا میں بھی ڈنکا بجاؤں گا، آخرت میں بھی ڈنکا بجاؤں گا. تو میرے بھائیو، کسی عمل کو مت چھوڑو، کوشش یہ کرو کہ فرض جو ہے کسی صورت میں چھوٹنے نہ پائے. دیکھو ایک آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں جو ہے، آپ کے ہاتھ میں 1000 پاؤنڈ کی نوٹ ہو، 1000 پاؤنڈ کی تو نوٹیں نہیں ہیں مگر مثال، 1000 پاؤنڈ کی نوٹیں ہوں، 500 پاؤنڈ کی نوٹیں ہوں، اور پھر 20 کی بھی نوٹیں ہوں، 5 کی بھی نوٹیں ہوں، اور ایک زمانے میں 1 پاؤنڈ کی بھی نوٹ ہوتی تھی، 1 پاؤنڈ کی بھی نوٹیں ہوں، اور آپ ساری گٹھیوں کو لے کر کے آپ جا رہے ہیں، اور اچانک ہوا آئی، آندھی آئی، اور ہاتھ میں سے وہ ساری نوٹیں اڑنے لگی، اور پھر جو ہے وہ ہوا پھر ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر ہوا اڑنے لگی. آپ کیا کریں گے؟ جتنا ہاتھ میں آ سکے آپ لینے کی کوشش کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ اگر 500، 1000 اور 500 کی نوٹ نظر آ جائے تو کس کو لینے کی کوشش کریں گے؟ 1000. مگر نہ 1000 نظر آ رہی ہے، نہ 500 نظر آ رہی ہے، نہ 20 نظر آ رہی ہے، ایک والی نظر آ رہی ہے تو اسے بھی پکڑ لیں گے. تو زندگی ایسی بناؤ کہ جہاں فرض نظر آ جائے تو پہلے اس کو پکڑ لو، اور اگر فرض نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر واجب کو پکڑ لو، واجب نظر نہیں آ رہا ہے، جو نظر آ جائے کرو. میرے بھائیوں، اللہ تعالی شانہ کسی نہ کسی نیکی کو بہانہ بنا کر اپنا ولی بھی بنا لیں گے، اپنے متقی بندوں میں بھی شامل فرما دیں گے، جہنم سے بھی بچا لیں گے، اور جنت الفردوس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ رفاقت بھی عطا فرما دیں گے. اس لیے کہ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نامی جویت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.